جب یہ ہوا میں کہتا گیا، میں نے ساروں کو کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انکوائری ہو. میں نے چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائفر بھیجا کہ جی اس کے اوپر انکوائری کروائیں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے 30 مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے، سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے اور آپ کا ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا، کسی بھی ایک ملک کو، آزاد ملک کو اس طرح کا زبان استعمال کرنی. انہوں نے کہا جی ہاں مداخلت تو ہوئی ہے، تنقید کی، امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 30 مارچ کو. میں نے پارلیمنٹ میں لے کے گیا کہ ان کیمرہ میٹنگ کروائی. میں نے کہا ان کے سامنے رکھو. اپوزیشن کو لیڈر ہی نہیں آیا اس میٹنگ پہ. شباز شریف، آصف زرداری انہوں نے بائیکاٹ کر دی. کیونکہ ملے ہوئے تھے ساتھ، یہ اس کا حصہ تھے، یہ سازش کا حصہ تھے. کیونکہ کیا یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، تو کیا یہ عمران خان چھوڑیں کسی بھی ملک کو اجازت دیتا ہے ایسے؟ کیا ایران کے اندر کسی کی جرت ہے کہ ان کے ایمبیسڈر کو کہے کہ جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو ہٹا دے؟ یا ہندوستان میں کسی کی جرت ہے کہ کہے کہ یہ ایمبیسڈر کہہ کے جی نریندر مودی کو ہٹا دے؟ قومی غیرت ہوتی ہے، قومیں غیرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، قوم غیرت سٹینڈ لیتی ہیں، مشکل وقت گزارتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں. دنیا ان کی عزت کرتا ہے، دنیا اس قوم کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتی ہے. جب ایک عام آفیشل اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے اور میں اس کے اوپر کچھ ہو ہی نا، یعنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں حیران ہو گیا کہ صرف جی ہم ڈیمارش کرتے ہیں. آپ انکوائری کرنی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا، لکھنا چاہیے تھا کہ اس نے کیوں یہ کہا. اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا، جنرل باجوہ نے.